الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله. قال: بكل شعرة من الصوف حسنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بہت ہی متبرک اور بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کچھ ایسی خاص عبادتیں ہیں جو عبادتیں کسی اور مہینے کے اندر ادا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہ عبادتیں صرف اور صرف اس مہینے کے شروع کے 10 دن میں ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس مہینے کے اندر حج ادا کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اس مہینے کے اندر قربانی جیسی عظیم نعمت ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس دن کا انتظار ہم اور آپ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ منتظر رہتے ہیں، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اکٹھے مل کر عید مناتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اسی مہینے کے شروع 10 دن میں تکبیر تشریق کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ عبادتیں حج جیسا اہم رکن، اور اسی طریقے سے قربانی جیسا اہم عبادت، اور اسی طریقے سے تکبیر تشریق، یہ صرف اور صرف 10 ذی الحجہ تک ہی محدود ہے، یعنی اس مہینے کے شروع 10 دن کے اندر ہی یہ عبادتیں ادا کی جاتی ہے، کسی اور مہینے کے اندر ادا نہیں کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ قربانی کی فضیلت کو جانیں تب ہمارے دلوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ہو یا اخروی اعتبار سے کوئی کام ہو، جب ہم اور آپ اس کام کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ ہاں اس کام میں بہت زیادہ نفع ہے اور اس کام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تب ہم اور آپ اس کام کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور دل لگا کر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ قربانی کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کی اہمیت کیا ہے، جب ہم اور آپ اس چیز سے اجاگر ہو جائیں گے، ہم اور آپ اس
چیز سے روشن ہو جائیں گے تب ہمارے دلوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں ہمیں اور آپ کو قربانی کرنی ہی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم اور آپ قربانی جو کرتے ہیں اس قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے، اس کا جو خون ہے، اور اسی طریقے سے اس کے کھال اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ چیزیں ہم اور آپ خود کھاتے ہیں۔ گوشت جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو قربانی کا جو کھال ہوتا ہے وہ ہم اور آپ بھی اللہ کے راستے میں تو صرف کرتے ہیں، لیکن وہ کام کس کا کام آتا ہے؟ وہ ہمارا ہی کام آتا ہے، لیکن اللہ تک ہمارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی اور چیز پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کون خوش دلی سے قربانی کرتا ہے اور کس کی نیت کیسی ہے، اس لیے کہ ہر ایک چیز کا عمل نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج ہم اور آپ اگر قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم اور آپ قربانی کرتے صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو لاکھ روپے کے جانور خرید لیے، ہم نے تو 50,000 60,000 کے جانور خرید لیے، لیکن اگر اس کے دلوں کے اندر صرف یہ نیت ہے کہتے تاکہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ ہاں بڑے مالدار ہیں، انہوں نے بڑے پیسے لگا کر قربانی کے جانور کو خریدا ہے، اور اس کے دلوں کے اندر یہ نیت ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی کہے، میرے دوستو خدا کی قسم اس کی قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہوگی، وہ تو ریاکاری ہوگی، اس لیے کہ یہ ریاکاری لوگوں کو دکھلانے کے لیے انہوں نے قربانی کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے قربانی کا جانور خریدا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو نہیں خریدا۔ اگر ہم اور آپ قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو خریدتے ہیں، ہم اور آپ اس جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بارے میں حکم دیا ہے، اور اللہ کا بھی فرمان ہے۔ قرآن کریم کے کئی جگہ پر قربانی کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ من کان لہ سعۃ، وہ حدیث میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو حدیث ہے کہ فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب ذرا سوچئے، ہم اور آپ قربانی ہمارے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ قربانی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی خوش دلی سے کرتا ہے اور وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ مجھے ثواب ملے اور اللہ اس سے راضی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قربانی کا جانور کل قیامت کے جہنم کے لیے آر بن جائے گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کو کوئی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے قربانی کے علاوہ۔ اگر کوئی شخص اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن کوئی بھی عبادت کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے یا اور کوئی بھی ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن وہ عبادت اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ تو ہے، ہر ایک عبادت کا درجہ الگ ہے، لیکن اس دن کی جو اہمیت قربانی کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن صرف اور صرف اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔
پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے خون، اپنے سینگ اور اپنے خر کے ساتھ حاضر ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خوش دلی سے قربانی کریں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بلکہ صحابہ کرام کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں تذکرہ کیا کہ تم قربانی کرو تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے، ہم قربانی کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس سے کیا ملے گا، اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ آپ سوچئے کہ قربانی کے جانوروں کے جسم کے اندر جو بال ہوا کرتے ہیں ہم اور آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں، گننا تو مشکل کیا ناممکن، ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایک بال کے بدلے ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ پھر آگے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو بکرے ہوتے ہیں اس کے جسم کے اندر تو بال کم ہوتے یہ مانتے ہیں، لیکن آگے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دمبا اور بھیڑ کی قربانی کرے، اس سے کہ دمبے اور بھیڑ کے جسم کے اندر جو کثیر تعداد میں جو بال ہوا کرتے ہیں اس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھیڑ اور دمبے کی قربانی کریں تو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ پھر فرمایا کہ دمبے اور بھیڑ اور بکری کے ہر ایک ایک بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کی فضیلت کے بارے میں فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کہ فاطمہ اٹھ اور قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو۔ جب قربانی کے جانور ذبح کیا جا رہا ہو تمہیں چاہیے کہ اس قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہے، اس لیے کہ جب تم قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہو گے، جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود سے قربانی کریں اور قربانی کرتے وقت ہم اس کے پاس حاضر رہے۔ اگر ہم اور آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اسی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو خرید کر کے قربانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تو آج ایسے ہیں کہ دیگر کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کریں، ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں، ہم قربانی کیوں کریں؟ میرے دوستو اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہیے، اگرچہ آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ کو خود بخود چاہیے اور یہ ہونی بھی چاہیے جو صاحب نصاب بھی نہ اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے جب بھی ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ نیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، کل قیامت کے دن اس قربانی کو ہمارے منہ پر مار دی جائے گی اور فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی تھی، انہوں نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے بڑے پیسے، بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے قربانی کا جانور خریدا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس کا وبال دنیا کے اندر ہی دکھلا دیا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا تو وبال آئے گا ہی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرے اور صاف نیت سے قربانی کرے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، لیکن قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کے کچھ مسائل سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان
जानवरों की कुर्बानी करने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, इसी तरीके से बकरा है, दुम्बा है, भेड़ है, इसकी उम्र क्या होनी चाहिए। इसलिए कि आजकल हम और आप जब कुर्बानी के जानवर को खरीदते हैं तो हमें और आपको ये मालूम कर लेनी चाहिए कि इसकी उम्र क्या है। और इस बात होनी चाहिए कि जो बड़े जानवर है यानी गाय है, बैल है और भैंस है, इनकी उम्र 2 साल का होना जरूरी है, 2 साल का होना जरूरी है। अगर एक दिन भी 2 साल मुकम्मल होने में बाकी है, इस बात को जरा नोट कर लो, अगर एक दिन भी अगर 2 साल मुकम्मल होने में बाकी है तो उस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, जायज नहीं होगी। और इसी तरीके से जो छोटे जानवर हैं यानी बकरा है और बकरी है, इसकी उम्र 1 साल का होना जरूरी है। अगर इनकी उम्र में भी एक दिन भी बाकी रहा तो इस बकरी और बकरे की भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब रही बात दुम्बे और भेड़ की, इसकी भी उम्र का 1 साल है, लेकिन इसके बारे में आया है कि अगर दुम्बा और भेड़ ऐसा है कि ये देखने में मालूम चल रहा है कि ये 1 साल का हो गया, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा सेहतमंद है और ताकतवर भी लग रहा है और लोग समझ रहे हैं कि हाँ इसका 1 साल मुकम्मल हो गया है। अगरचे उसका 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो इस भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी जायज हो जाएगी। लेकिन बकरा और बकरी की कुर्बानी 1 साल में एक दिन भी अगर बाकी रहा तो इसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। लोग बकरे के ऊपर भी इस बात को कयास कर लेते हैं कि 1 साल का जिस तरीके से भेड़ और दुम्बे में 1 साल अगर ना हो तो भी हो जाएगी, इसी तरीके से बकरे और बकरे के ऊपर भी कयास कर लेते हैं। ये कयास कर लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप कुर्बानी के जानवर को खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसकी उम्र के बारे में पता करें और इसी तरीके से जो उसके अंदर उयूब आते हैं, किसी का कान कटा हुआ रहता है, किसी की सींग टूटी हुई होती है और इसी तरीके से दुम वगैरह भी कटा रहता है, इनके बारे में इतना वक्त नहीं है कि आपको बताऊं, लेकिन आखिरी बात आपके सामने यह बयान कर दूं कि हम और आप जब भी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, जब कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें तो वो जो तीन जो नसें होती है उन नसों को काटना जरूरी है, उन नसों को काटना जरूरी है। हमें और आपको चाहिए कि जब भी हम कुर्बानी करें तो हम और आप कुर्बानी ऐसे करें कि उसकी नस बिल्कुल साफ तौर पर कट जाए। और फौरन काटने के बाद हम उस जानवर के खाल को उतारने में ना लग जाए, बल्कि हम इंतजार करें जब जानवर ठंड हो जाए, हम उसके बाद कुर्बानी के जानवर का खाल हम क्या करें, उतारे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खुश दिली से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।